رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور وہ بہت ساری چیزوں سے تو درگزر کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں، وہ سب ہمارے اعمال کی بنیاد پر آتی ہیں۔ فی الحال ایک مسئلہ چل رہا ہے، وقف ترمیمی بل۔ میرے عزیزوں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوئی سمرسیبل لگوا دیا، کوئی مسجد کے لیے جگہ دے دی، کوئی مدرسے کے لیے جگہ دے دی، یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی ایسا کام کر جائے اپنی زندگی میں، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یعنی کچھ کتابیں لکھ کے چلا گیا، کچھ شاگرد تیار کر کے چلا گیا، مدارس مساجد بنا کے چلا گیا، ادارے بنا کے چلا گیا جس سے قوم فائدہ اٹھاتی رہے۔ تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ وہ اولاد، وہ نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی ان تین چیزوں کا فائدہ اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ نمبر دو، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ نمبر تین، نیک صالح اولاد جو انتقال کے بعد اس کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ تو میرے عزیزوں، جو وقف کا معاملہ چل رہا ہے، یہ وقف جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہی ہے۔ ایک صدقہ تو یہ ہوتا ہے، اور وقف اور صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ ہم نے کسی کو 100 روپے دیے تو ان 100 روپے کا وہ مالک ہو گیا اور اس کے نفع کا بھی وہ مالک ہو گیا۔ وقف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو جائیداد ہم لیتے ہیں اس میں جو اصل شے ہوتی ہے، یعنی جائیداد وغیرہ، وہ واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، اور جس کار خیر کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے اس کے منافع سے اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ مدرسے کے لیے کیا گیا ہے، مسجد کے لیے جائیداد دی گئی ہے، تو اس کے منافع سے اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے، یعنی لوگ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، فی الحال جو گورنمنٹ ہے وہ وقف ترمیمی بل لا رہی ہے۔ وقف ترمیمی بل جو ہے اس کے اندر بہت سارے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت کے، یعنی جو یہ ترمیمات اس کے اندر کی جا رہی ہیں یہ تقریباً 40 ہیں، جو چینجنگ اس کے اندر کی جا رہی ہیں، جو تبدیلیاں اس کے اندر کی جا رہی ہیں وہ تقریباً 40 ہیں۔ دانشمند حضرات، علماء کرام اور دیگر اس ملک سے محبت رکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بل جو ہے وہ صحیح نہیں، اور یہ بل پیش کیا گیا تھا لیکن سنجیدہ لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے پھر جے پی سی کے پاس اس کو بھیج دیا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس اس کو بھیج دیا گیا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہ اب لوگوں کی آرائے مانگ رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بار کوڈ کے ذریعے جے پی سی کی ای میل کو مہیا کرایا ہے کہ بھائی اسرار، ان کا جو چینل ہے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو شروع میں ہی ایک بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس کو اپنے موبائل فون کا جو گوگل ہے اسکینر سے آپ کو اسکین کرنا ہے، اس کے اوپر جو لنک آئے گا اس پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد اوپن جی میل کا آپشن آئے گا، اس کو کلک کرنا ہے، اس کے بعد جو مواد آپ کو بھیجنا ہے، جو میٹیریل میٹر آپ کو بھیجنا ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے، سینسرلی کے نیچے اپنا نام وغیرہ پتہ لکھنا ہے، سینڈ کا بٹن دبانا ہے۔ اس اعتبار سے، اس طریقے سے آپ کی رائے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ ملک کے وفادار شہریوں میں شمار ہو جاؤ گے، اور کہ آپ جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں، آپ اس بل کو نہیں چاہتے۔ اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ ان ترمیمات کی خرابیاں کیا ہیں؟
ایک خرابی یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا نام جو ہے وقف 1995 جو ایکٹ ہے یہ ایک چھوٹا سا نام ہے، اس کا انہوں نے یہ چھوٹا سا نام ہٹا کر ایک بہت بڑا نام رکھ دیا گیا ہے، وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا لانگ نیم، اتنا لمبا نام کیسے یاد رکھ پائیں گے، ایک چھوٹا سا وقف کا نام یاد رکھنا مشکل ہے۔ دوسرا، اس کے اندر یہ ترمیم کی گئی ہے کہ ضلع کلکٹر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقف کی سمپتی کو سرکاری سمپتی میں شامل کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ املاک و ملکیتیں جو آپ کے آبا و اجداد، مدارس، مساجد اور دیگر طریقے سے دان کر کے چلے گئے، وقف کر کے چلے گئے، سرکار کا ان پر خطرہ ہو جائے گا اور سرکار کے پاس وہ چیزیں چلی جائیں گی۔ ایک اس کے اندر ایک ترمیم یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کے اندر مرکزی وقف کونسل جو ہوتی تھی، اس کے اندر 14 ممبر ہوتے ہیں، 14 ممبر ہوتے ہیں اور 14 کے 14 کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو لا رہے ہیں سن 2024 میں جو وقف ترمیمی بل لا رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے تعداد بڑھائی ہے اور 23 تعداد کر دی ہے، اور مسلمان ہونے کی شرط کو ہٹا دیا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان 23 کے اندر 2 غیر مسلم ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ترقی آئے گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اور زیادہ ہماری تنزلی آ جائے گی۔ تو لہذا میرے عزیزوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی JPC ہم سے ہماری رائے مانگ رہی ہے، تو ہمیں اپنی رائے دینے کی ضرورت ہے اور اس بل کی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے اور شانتی بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔